ہارون غصے سے چلایا تھا۔ اس کے والدین خاموش کھڑے تھے۔ چند دن پہلے ہی خاندان کے دباؤ پر اس کا نکاح اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ سے کر دیا گیا تھا۔ وہ دعا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دیندار تھی اور ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ہارون نے نکاح تو کر لیا تھا لیکن دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی ملک سے باہر رہا تھا۔ اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملنے پر واپس آیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ گھر چھوڑ کر اپنے فارم ہاؤس میں منتقل ہو گیا تھا۔ آج کئی ہفتوں بعد وہ ضروری کام سے حویلی آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر بیڈ کے کنارے پر ایک دبلی پتلی لڑکی بیٹھی تھی، کالی چادر میں لپٹی ہوئی۔ وہ چونکا، کون ہو تم؟ لڑکی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دعا۔ کون دعا؟ اگلے ہی لمحے ہارون جیسے پتھر کا ہو گیا۔ یہ تو بمشکل 17-18 سال کی لڑکی تھی۔ یہ اس کی 40 سالہ بھائی کی بیوی تھی۔ پلیز ماریے گا نہیں۔ ہارون حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں اسے کیوں ماروں گا؟ وہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ عجیب لگی۔ چند دنوں میں ہارون کو معلوم ہوا کہ دعا عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی، ہر وقت چادر اور نقاب میں رہتی تھی، گھر کے سب افراد سے ڈرتی تھی، اور خاص طور پر شہباز سے۔ شہباز اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ ایک شام ہارون نے دیکھا کہ شہباز دعا پر بلا وجہ غصہ کر رہا ہے۔ دعا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسی دن پہلی بار ہارون کو محسوس ہوا کہ اس کہانی میں کچھ ایسا ہے جو اسے نہیں بتایا گیا۔ چند دن بعد ہارون کو اپنے مرحوم بھائی حارث کی پرانی ڈائری ملی۔ اس میں ایک ایسا جملہ لکھا تھا: اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اسے حادثہ مت سمجھنا۔ ہارون کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے مزید تحقیق شروع کی، پرانے ملازمین سے بات کی، پولیس ریکارڈ نکلوایا، اور پھر ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ حارث کی گاڑی کے بریک حادثے سے نہیں، حادثے سے پہلے چھیڑے گئے تھے۔ یہ حادثہ نہیں تھا، قتل تھا۔ اس رات ہارون نے دعا سے بات کی۔ بہت اصرار کے بعد دعا نے ایک راز بتایا۔ میں نے شادی کے بعد ایک رات شہباز کو کہتے سنا تھا کہ اگر حارث راستے سے ہٹ جائے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ ہارون کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بابا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اب ساری تصویریں واضح ہونے لگی تھیں: جائیداد، سازش، قتل اور خاموشی۔ ہارون نے اپنے ایک دوست کی مدد سے خفیہ تحقیقات شروع کی۔ چند ہفتوں بعد اسے ثبوت مل گئے۔ شہباز نے کچھ لالچی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر حارث کو راستے سے ہٹایا تھا۔ مقصد صرف کروڑوں کی زمینیں تھیں۔ لیکن جب شہباز کو پتہ چلا کہ ہارون تحقیقات کر رہا ہے تو وہ بوکھلا گیا۔ ایک رات دعا اچانک لاپتہ ہو گئی۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ہارون پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگا۔ رات کے 2 بجے اسے ایک کال موصول ہوئی: اگر دعا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پولیس کو دور رکھو۔ ہارون کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ شہباز کا کام ہے۔ دوسری طرف دعا کو ایک پرانے فارم ہاؤس میں قید رکھا گیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ پہلے والی دعا نہیں تھی۔ ہارون کی وجہ سے اس کے اندر ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ جب اغوا کرنے والے غفلت برتنے لگے تو اس نے موقع دیکھ کر ایک کھڑکی سے اپنا دوپٹہ باہر لٹکا دیا۔ اتفاق سے ہارون کے آدمیوں کو وہ دوپٹہ نظر آ گیا اور انہیں مقام کا اندازہ ہو گیا۔ صبح ہونے سے پہلے وہاں پولیس پہنچ چکی تھی۔ شاید مقابلے کے بعد دعا کو بازیاب کروا لیا گیا۔ جب ہارون نے دعا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دعا بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ پہلی بار روتے ہوئے ہارون کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے لگا میں آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ ہارون نے پہلی بار اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ چند دن بعد تمام ثبوت عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ شہباز اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے۔ حارث کے قتل کا راز سامنے آ گیا۔ خاندان کے وہ افراد بھی بے نقاب ہو گئے جو لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔
سالوں بعد حارث کو انصاف مل گیا۔ اب ایک مسئلہ باقی تھا، ہارون اور دعا کا رشتہ۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن دونوں کے درمیان ابھی تک فاصلہ موجود تھا۔ ایک شام حویلی کی چھت پر دعا خاموش کھڑی تھی۔ ہارون اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ پھر ہارون بولا، دعا ایک بات پوچھوں؟ جی، اگر حالات مختلف ہوتے اور تمہاری شادی شروع سے مجھ سے ہوتی تو کیا تم خوش ہوتی؟ دعا کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت۔ ہارون کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اب دعا نے پہلی بار براہ راست اس کی طرف دیکھا۔ اب بھی ہارون کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا، شاید پہلی بار دل سے۔ کچھ ماہ بعد حویلی کا ماحول مکمل بدل چکا تھا۔ جہاں کبھی خوف اور سازشوں کا راج تھا، وہاں اب سکون تھا۔ دعا اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی اور ہارون ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایک دن دعا اپنی یونیورسٹی کا رزلٹ لے کر آئی۔ وہ پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکی تھی۔ خوشی سے بھاگتی ہوئی ہارون کے پاس پہنچی، میں کامیاب ہو گئی۔ ہارون نے فخر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم تھا تم کر لو گی۔ دعا مسکرا دی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ ایک ڈری ہوئی خاموش سی لڑکی تھی اور آج وہ مضبوط تھی، پر اعتماد تھی اور خوش تھی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ شخص تھا جس نے اسے صرف ایک بیوہ یا جائیداد کا وارث نہیں سمجھا بلکہ ایک انسان سمجھا۔ اور شاید یہی سچی محبت تھی، وہ محبت جو خوف نہیں دیتی، اعتماد دیتی ہے۔ اور یہی اعتماد ان دونوں کی نئی زندگی کی بنیاد بن گیا۔